الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لكم عدو مبين. إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. صدق اللہ العظیم. اس سے پہلے اس آیت شریفہ کی تفسیر بیان کی گئی تھی. یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اس آیت کے آخر میں یہ حکم دیا گیا تھا کہ تم شیطان کے پیچھے پیچھے مت چلو، جس کا حاصل یہ تھا کہ شیطان کا کہنا نہ مانو. اس حصے میں یہ فرماتے ہیں کہ شیطان بے شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ زیادہ بات نہ کر کے کم سے کم بات کی جاوے اور مضمون اور مفہوم سمجھ میں آ جاوے. دشمن کبھی بھلا نہیں چاہتا، ہمیشہ برا چاہتا ہے. دشمن کبھی بھلا نہیں کرتا، ہمیشہ برا ہی کرتا ہے، برائی پہنچانے کے در پہ رہتا ہے. بس یہ سمجھ لو کہ شیطان انسان کا کبھی بھلا نہیں کرتا، بھلا نہیں چاہتا، ہمیشہ اس کو برے کام پر لگانے کے در پہ رہتا ہے. برے کام کرے، غلط کام کرے، بس اس کے در پہ رہتا ہے. اب اس کا یہ مطلب سمجھو کہ انسان سے جو بھی کوئی برائی صادر ہوتی ہے، کوئی گناہ صادر ہوتا ہے، اس میں کسی نہ کسی درجے میں شیطان کا دخل ضرور ہوتا ہے، اور میں اس کو بتاؤں گا بھی آپ کو. اور جب اس برائی کا نتیجہ اس کو بھگتنا پڑتا ہے تو پھر وہ چیختا ہے، چلاتا ہے. یہ برائی یہ نتیجہ اس کو کیوں بھگتنا پڑا؟ شیطان کی ان حرکتوں کی وجہ سے. اس لیے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے. آپ کو واقعات معلوم ہے اور دوسرے واقعات نہ سنا کر قرآن پاک کا ہی واقعہ بتایا جاوے، اور وہ بھی صرف اشاروں میں، کہ حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکلوانے میں شیطان ہی کا دخل ہے، پورا دخل ہے. اور اس کے بعد دنیا میں جو بت پرستی شروع ہوئی، دنیا میں جو شرک شروع ہوا، اس میں بھی پورا دخل شیطان ہی کا ہے، جیسا کہ آیات، احادیث اور واقعات سے معلوم ہوتا ہے. یہ اچھا، اب آپ آگے چلیے. وہ تم کو برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ حکم دیتا ہے کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت ایسی بات کہو جس کو تم نہیں جانتے، جس کا تمہیں یہ علم نہیں ہے، جن کا تمہیں یہ یقین نہیں ہے کہ اللہ کا کہا ہوا ہے. اس کو انشاءاللہ ترتیب سے میں تھوڑی بات بتاؤں گا آپ کو. دیکھو، ہمیں بھوک ہے، پیاس ہے، ہمیں راحت کی طلب ہے، بیماریوں سے بچنا ہے، ہمارے بہت سارے مقاصد ہیں، ہماری بہت ساری ضرورتیں ہیں. بہت مرتبہ ان کے حاصل کرنے میں ہمیں دشواری پیش آتی ہے. خاص طور سے اس دشواری کے وقت یہ شیطان ہمارے دل میں بری باتیں ڈالتا ہے، جس کو وسوسہ کہتے ہیں. اور ان بری باتوں کے دل میں ڈالنے کا حاصل یہ ہے کہ یہ دل میں برائی کو ڈالے گا، بری بات دل میں ڈالے گا،
اور اس کو ہماری نگاہ میں بھلی ثابت کر دے گا. وہ ہمارے نقصان کی بات ہمارے دل میں ڈالے گا اور مسلسل ہمارے دل میں خیالات ڈالتے ڈالتے اس نقصان کی بات کو ہمارے بھلے کی بات ہمارے حق میں ثابت کرے گا. یہ کام کبھی تو ایک سامنے ہوتا ہے شیطان جو نظر آتا ہے، جیسا کہ مثلاً کوئی برا انسان، اور کبھی ہوتا ہے جن شیطان، وہ ہمارے دل میں وسوسے ڈالتا ہے اور حاصل اس کا یہی ہے کہ وہ برائی کو بھلائی اور بے حیائی کے کام کو کمال اور فخر کی بات بنا کر پیش کر دے. شاید پچھلے ہفتے میں بھی اس کا ذکر آیا تھا، اب میں پھر کہوں. ایک شخص رنجیدہ بیٹھا ہوا ہے، غمگین بیٹھا ہوا ہے، صرف اسی لیے کہ اس کی بیماری نہیں جا رہی ہے. اب یہ تو شیطان دل میں بات ڈالے گا یا کوئی انسان دل میں بات ڈالے گا کہ تو ذرا سی شراب پی لے، اس سے بالکل ٹھیک ہو جائے گا. اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور وہ ٹھیک ہو گیا تھا اور اس کو اتنی تکلیف تھی اور اس کو اتنی تکلیف تھی. یہ باتیں اس کے دل میں ڈالی جانی شروع کریں گے، یا کوئی آدمی اس کو بتاوے گا، یا وہ اس کی سنی سنائی ہیں وہ باتیں اس کی یاد آنی شروع ہوں گی. اب اگر اس کے دل میں ایمان بھی ہے اور اس کے اندر تھوڑا سا بھی اللہ کا خوف ہے، اور وہ پوچھنے لگے گا جی میری یہ بیماری ہے، میں شراب پی سکوں کیا؟ اس کا مقصد یہ ہوگا کہ کسی طرح مجھے اس کے سرٹیفکیٹ بھی مل جاوے، سند بھی مل جاوے کہ صحیح ہے اس کا پینا تیرے لیے. اس کی کوشش کرے گا، 100 فائدے اس کے دکھلاوے گا. بس یہ ہے جو اس کا کام. اسی طریقے سے دیکھو بھائی، یہ تو زمانہ ایسا ہے کہ اگر سچ بولو گے تو بس زیادہ سے زیادہ دال روٹی کا کام چلے گا، اس سے آگے تو کام چلنے کا نہیں. اور دیکھو فلاں ہے کتنا اللہ والا ہے، بس محنت کرتے کرتے صورت بھی بگڑ گئی لیکن گھر میں اس کے کچھ نہیں ہے. کبھی یہ باتیں انسان کہتا ہے، ہمارے سامنے بیٹھا ہوا انسان کہتا ہے، کبھی یہ باتیں ہمارے دل میں آتی ہیں. اور دیکھو فلاں شخص ہے، کیسی شاندار کوٹھی بنائی ہے، کون سی گاڑی میں گھوم رہا، یہ بات ہے. اور ان سب کا حاصل کیا کہ دھوکے اور فریب، حرام، سود لے کر نہ دینا، ناجائز کاروبار کرنا، ان سب کی ترغیب. یہ باتیں میں آپ کو ایسے ہی نہیں بتا رہا ہوں، بلکہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں ایسے لوگ. یہ ہے، بیماریوں میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں اور جب تنگ دستی آتی ہے تو اس میں بھی ایسا ہی کرتے ہیں. اگر مفتی صاحب نے بتا دیا کہ دیکھو بھائی شراب پینا جائز نہیں ہے، وہ گندی اور ناپاک دوا جائز نہیں ہے، تو اب دل میں بات ڈالتا بھائی یار شریعت میں تو تنگی نہیں ہے، یہ مولوی ملا بس ایسی بات بتاؤں. پھر کیا کرے بھائی شریعت میں تو بڑی تنگی ہے، اس میں تو پریشانی ہے. یہ سب باتیں دل کے اندر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اسی طریقے سے کوئی اس اسکیم کے بارے میں پوچھے گا، مفتی صاحب کہیں گے کہ یہ حرام ہے. پھر دوسری اسکیم کے بارے میں پوچھے گا، وہ کہیں گے وہ حرام ہے. اسی طرح اب اجی حلال ہے بھی کچھ، بھائی محنت مزدوری کرو، تجارت کرو، اجی ہوتی تو نہیں. اب وہی چاہتا ہے کہ ان ناجائز کاموں کو بھی میرے لیے حلال کر دیا جائے، اور اس کا دل کے اندر تقاضا ہے. یہ تقاضا شیطان کا ڈالا ہوا. اسی طریقے سے آج کے ماحول میں تو باتیں آپ بڑی آسانی سے سمجھ سکتے تھے. دیکھو یہ ہیں پیار کے دشمن، یہ ہیں عشق کے دشمن. سمجھے پیار کے دشمن، یہ پیار کرنا بھی کوئی جرم ہے.
یہ باتیں دل میں ڈال دی گئی ہیں، چاہے وہ افسانے کے ذریعے، ڈرامے کے ذریعے، فلم کے ذریعے، کیا کہتے ہیں اس کو، ٹی وی کے ذریعے، کہیں کے ذریعے۔ ہاں پیار کرنے کو تو کوئی منع نہیں کرتا، محبت کرنے کو تو کوئی منع نہیں کرتا، لیکن کس سے اور کس طرح، یہ سب باتیں جو ہیں یہ شیطانی باتیں ہیں، جن سے وہ ہمیں بے حیائی پر آمادہ کرتا ہے، بے حیائی پر ابھارتا ہے۔ ان باتوں کو بچنا، اس طرح کی اور بہت ساری باتیں ہیں۔ اب میں آگے چلنے کے بجائے آپ کو ایک تفصیلی قصہ سناتا ہوں، اور اس سے آپ کو بہت ساری باتیں معلوم ہوں گی۔ تفسیر سے تو اس کا کوئی تعلق نہیں، لیکن اس مضمون سے اس کا بہت اچھا تعلق ہے۔ ایک واقعہ سنایا تھا ہمیں ہمارے استاد نے کہ 2 بھائی تھے، ان کی ایک بہن تھی، ماں کا بھی انتقال ہو گیا تھا، باپ کا بھی انتقال ہو گیا تھا، بس گھر میں 2 بھائی ایک بہن تھی۔ ان 2 بھائیوں کو سفر میں جانا ہوا، اور آپ جانتے ہیں جس زمانے میں اونٹوں کے سفر ہوتے یا پیدل سفر ہوتے، ان دنوں میں دلی سے جا کے واپس آنا کرانے، یہ بھی کوئی 1-2 دن کا کام نہیں ہوتا تھا، یہ بھی اس میں بھی وقت لگتا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ ہمارا لمبا سفر ہے تو ہم اپنی بہن کو تنہا چھوڑ کر کیسے جائیں۔ اب وہ سوچنے لگے کہ کسی معتبر آدمی کے پاس اس کو چھوڑ دیا جاوے، اس کی عزت آبرو محفوظ رہے۔ انہوں نے غور کیا، سوچا تو وہاں پر ایک راہب تھا، اس زمانے کی بات، راہب آج کے حساب سے کہہ لو ایک عبادت گزار آدمی تھا، جس کی امانت داری، دیانت داری پر اعتماد تھا، اطمینان تھا۔ تو دونوں بھائیوں نے اتفاق کیا کہ اپنی بہن کو ہم ان کے گھر چھوڑ جائیں، ان کے پاس چھوڑ جائیں، وہاں اس کی عزت آبرو محفوظ رہے گی۔ انہوں نے ان سے فرمائش کی، انہوں نے اس کو قبول کر لیا اور اس کو اپنے گھر میں رکھ دیا۔ اب 1 دن، 2 دن، 4 دن گزرے، اب دل میں بات آتی، یہ اکیلی لڑکی، یہاں اس کا کوئی دوسرا ہے نہیں، تو اس کا حال چال، اس کی خیریت مزاج تو پوچھنا چاہیے۔ تو اب وہ صاحب دروازے پہ جاتے اور دروازے کے باہر کھڑے ہو کر اس سے خیریت دریافت کرتے۔ کچھ دنوں کے بعد دل میں خیال آگا، یہ تو بڑی بے مروتی کی بات ہے، اس میں کیا حرج ہے کہ دروازہ کھول کر کھڑے کھڑے اندر 2 بات اس سے کر لی جاویں۔ تو جی اب اس نے دروازہ کھول کر اندر جا کر کھڑے کھڑے 2 بات کرنی شروع کر دی۔ چند دنوں کے بعد یہ آیا کہ اس میں حرج ہی کیا ہے، مجھے بھی اپنے اوپر قابو ہے، اس کو بھی اپنے اوپر قابو ہے، اگر میں 2 گھڑی 4 گھڑی یہاں بیٹھ جایا کروں، بیٹھ کے بات چیت کر لیا کروں، تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ تو وہ بیٹھ کے باتیں کرنے لگا، اور سلسلہ یہاں تک پہنچا، یہ بات بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچی کہ ایک دن اس لڑکی سے اس نے بدفعلی کی۔ بدفعلی تو اس وقت کر لی، بعد میں خیال آیا کہ ہو سکتا ہے یہ اپنے بھائیوں کو بتا دے اور پھر میرے ساتھ بہت برا معاملہ کیا جاوے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ اس کا قصہ ہی تمام کر دیا جاوے۔ لہذا اس کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد کہیں اس کو دفنا دیا، غائب کر دیا۔ اور وہ اپنی دانست میں پوری طریقے سے اپنے آپ کو محفوظ سمجھ کر اطمینان سے اپنا رہتا رہا۔ کچھ دنوں کے بعد وہ بھائی سفر سے واپس آئے اور انہوں نے ان سے کہا، جی ہماری بہن ہے، بلا دیجئے گا اس کو، ہمارے ساتھ لے جائیں۔ جی وہ تو آپ کے جانے کے بعد آپ کے پیچھے پیچھے ہی چلی گئی تھی، میں نے اس کو روکا بھی، کہنے لگے نہیں میں تو میرے بھائیوں کے ساتھ جاؤں گی، وہ تو جب ہی چلی گئی تھی یہاں سے۔ ہاں اب ان داڑھی پگڑیوں والوں پر ایک دم شک بھی نہیں کیا جاتا، ان کی داڑھی پگڑیاں آڑ بنی رہتی ہیں بہت مدت تک،
چلو جی خیر. اب ان دونوں بھائیوں کو کوئی آدمی سامنے آ کر کہتا ہے کہ تم فلاں درخت کے پاس جاؤ، وہاں جا کے تم دیکھو. وہاں گئے، کچھ ان کو محسوس ہوا، کچھ نہ کچھ نشانی، کچھ نہ کچھ تو باقی رہ جاتا ہے. ہاں، پھر اس نے کہا کہ ہاں تم سے کھودو. اس کو کھودا گیا تو وہاں سے کی بہن کی لاش نکلی. اور لاش نکلنے پر اب قریب قریب ساری بات خود بخود ہی سمجھ میں آ گئی کہ معاملہ کیا ہوا. انہوں نے بادشاہ وقت کے سامنے مقدمہ دائر کر دیا. مقدمہ چلا، بات چیت یعنی دلائل وغیرہ سب کچھ ہونے کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ اس شخص کو پھانسی دے دی جائے اس کو سزا میں. جب اس کو پھانسی دینے کا وقت آیا تو ایک شخص اس کے سامنے آیا، نظر آیا اس کو، اور یہ کہا کہ دیکھو تم نے آسمان والے معبود کی اتنے دن تک عبادت کی اور وہ تمہارے کوئی کام نہیں آیا، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج تم پھانسی کی سزا بھگتنے رہے ہو. تم مجھے سجدہ کر لو اور میں بچا لوں گا تمہیں. تو انہوں نے وہیں اس کو سجدہ کیا. کہتے ہیں کہ فضا میں سے آواز آئی کہ اس خدا کے دشمن کو کھینچ دو سولی پر. اب وہ بچا کیا سکتا تھا، اس کو سولی پر کھینچ دیا گیا. دیکھو اس پورے واقعے میں آپ نے ایک ہی بات محسوس کی کہ ہر قدم پر غلط بات اس کے دل میں ڈالتا رہا، غلط بات اس کے دل میں ڈالتا رہا، غلط بات اس کو کہتا رہا. یہی ہے کہ وہ برائی کا حکم دیتا ہے، بے حیائی کا حکم دیتا ہے. یہ سلسلہ اپنے اوپر جب آپ غور کریں گے نا، کسی تنگی کے وقت، مصیبت کے وقت یا کسی خواہش کے غلبے کے وقت، تو خود سمجھ میں آ جاوے گی یہ حالت اور یہ کیفیت. اب اس کے بعد ایک بات اور سنیے، اور بڑے دھیان سے سنیے گا آپ، بڑے دھیان سے سنیے گا آپ. مثال کے طور پر شیطان اتنا کام کرے گا کہ کواڑ کھلوا کر اس کو اس جوان لڑکی کے پاس بٹھا دے گا. اس کے بعد خود انسان کی خواہش اتنی غالب آ جائے گی اس پر کہ اس کو دبا نہیں سکے گا، اس کو قابو میں نہیں کر سکے گا، اور وہ خود اس برائی میں مبتلا ہو جائے گا. تو عموماً شیطان ایسا ہی کرتا ہے، عموماً شیطان ایسا ہی کرتا ہے. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی. اب اس کی ایک مثال سمجھیے گا. مثال کے طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی شخص کسی نامحرم کے پاس تنہائی میں نہ بیٹھے. تو جیسا کہ آج کا زمانہ ہے، جہالت کی بات لوٹ کر آ رہی ہے. یہ جہالت کی بات اس زمانے میں بھی تھی، وہی باتیں بھی لوٹ کر آ رہی ہیں. وہ جہالت کی بات ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی تو ایک صحابی نے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا دیور بھی نہ بیٹھے بھابھی کے پاس؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دیور تو موت ہے، یعنی وہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے، وہ تو سب سے زیادہ خطرناک ہے. تو جس طرح تنہائی ہو جاتی ہے پھر خواہش غالب آ جاتی ہے، اور آدمی کو سمجھو اپنے اوپر بھی قابو نہیں رہتا، گویا کہ اتنی غالب آ جاتی ہے خواہش. تو ان شیطانی وسوسوں سے اور ان برے خیالات سے پہلے ہی بچنا چاہیے اور ہوشیار رہنا چاہیے. یہیں سے ایک بات اور بھی سمجھے آپ سمجھ جائیں گے اس وقت انشاءاللہ، پوری طرح سمجھ جائیں گے. عورت کو پردے کا حکم دیا جاتا ہے، اور آج کی عورت یوں کہتی ہے کہ ہم تو پڑھی لکھی ہیں، ہمارے اوپر شک نہ کیا جاوے. اور ان کو شک ہے، مردوں کو یہ شک کرتے ہیں وغیرہ وغیرہ، نہ معلوم کیا کیا باتیں کرتی. میرے دوستو، نہ قصور مرد کا
اور نہ قصور عورت کا. فطری طور پر، طبعی طور پر مرد کو عورت کی، عورت کو مرد کی ایک کشش ہے، اور وہ اللہ نے نسلوں کو جاری رکھنے کے واسطے اس کے اندر رکھی ہے. جب اس کو موقع ملتا ہے، جب اس کو موقع ملتا ہے، عام طور سے وہ خواہش اتنی غالب آ جاتی ہے، اتنی غالب آ جاتی ہے کہ پھر وہ انجام کو بھی نہیں دیکھتا کہ کیا انجام ہوگا. اس واسطے اس قسم کے جو خیالات ہیں یا جو گناہ کے اسباب ہیں، انہی سے بچنا چاہیے، انہی سے بچنا چاہیے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر کے باہر بیٹھے تھے. آج کی اصطلاح میں کہہ دو کہ اپنے چبوترے پر بیٹھے تھے. یہ ایک صاحب صبح کو گزرے تو دیکھا عمر وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، دوپہر کو گزرے تو دیکھا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، پھر گزرے ادھر کو تو دیکھا وہیں بیٹھے ہوئے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ آج آپ اندر گھر میں نہیں ہیں، یہیں باہر موجود ہیں. کہ ہاں آج گھر میں اور کوئی دوسرا آدمی نہیں، صرف حفصہ میری بیٹی ہے صرف اندر. سمجھے بات؟ آپ یہ کہیں گے اگر بیٹی پہ بھی شک ہے اور اتنا شکی مزاج ہے. آپ نے ایک نہیں، دو نہیں، 100 نہیں، ہزاروں واقعات ایسے سنے ہوں گے. تو یہ بھائی اسباب معصیت سے بچو، اور دل میں جب برے خیالات، معصیت کے، گناہ کے خیالات آنے لگے، انہیں اسی وقت روکو جب تم برائی سے رک سکتے ہیں. اگر ہم ان برے خیالات کو سوچتے چلے جائیں گے، آگے بڑھتے چلے جائیں گے، تو گناہ سے نہیں بچ سکتے. اسی طریقے سے اگر ہم گناہ کے اسباب سے نہیں بچ سکتے تو گناہ سے نہیں بچ سکتے. یہی چیزیں ہیں جو شیطان ہمیں دل میں ڈال ڈال کے اور گناہ پر آمادہ کرتا ہے. اور شیطان ہمیں یہ بھی حکم دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نسبت وہ بات کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہ اللہ کی کہی ہوئی بات ہے. دیکھو بہت ساری برائیاں رائج تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے منع کیا کرتے تھے. تو وہ یوں کہا کرتے تھے واللہ امرنا بہا، کہ ان باتوں کا تو حکم اللہ ہی نے ہمیں دیا ہے. اللہ رب العزت نے اس کے بارے میں فرما دیا قل ان اللہ لا یأمر بالفحشاء. آپ ان کو کہہ دیجئے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے حیائی کی باتوں کا حکم نہیں دیتا، بے حیائی کے کاموں کا حکم نہیں دیتا. جس کا حاصل یہی ہوا کہ بہت ساری برائیاں آدمی شروع کرتا ہے اور ان کو پہلے دین کی شکل دے دی جاتی ہے، مذہب کی شکل دے دی جاتی ہے، اور رفتہ رفتہ بتا دیا جاتا ہے کہ بھئی تو اللہ کا حکم ہے، تو بھگوان کا حکم ہے، تو فلاں کا حکم ہے. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. دیکھو مثال کے طور پر میں آپ کو بتاؤں، ہم نے سنا ہے کہ ہندوؤں کے ہاں ایک عبادت ہے جو کس طرح کی جاتی ہے. مرد اپنا مخصوص عضو عورت کے مخصوص عضو میں رکھ کر وہ عبادت کرتا ہے، وہ پوجا کرتا ہے، وہ عبادت کہہ لیجیے گا آپ اس کو، یہ جو بھی کہہ لیجیے گا آپ. اگر وہ عبادت ہے تو ظاہر بات ہے کہ یہی کہا جائے گا ہاں بھائی تو اوپر والے کا حکم ہے. ایسی بہت ساری کام ہیں بے حیائی کے کام، ان کو آدمی کرتا خود ہے اور نسبت کر دیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف. تو شیطان ایسی باتوں کا حکم دیتا ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور جب کہا جاتا ہے کہ تم اس کی پیروی کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، قرآن پاک اتارا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور بہت ساری باتیں ڈالی جن کو وہ ہمیں بیان کرتے ہیں، ہمارے سامنے بیان کرتے ہیں، اس کی پیروی کرو. قالوا بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم اس کی پیروی نہیں کرتے
جو اللہ نے اتارا ہے، بلکہ ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے۔ جو ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں ہم تو وہ کریں گے۔ یہاں پر اتنی بات ضرور سن لیجئے گا کہ مسلمان تو مسلمان، عام آدمی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی اللہ کی بات نہ مانی جائے۔ وہ اس کو اللہ کی بات ماننے کا نہیں، یہ تسلیم نہیں کرنے کا کہ اللہ کی بات ہے، بلکہ اس کو رد کرتا رہے گا اور اس کو بتاتا رہے گا کہ نہیں، یہ کوئی بھلی بات نہیں ہے، یہ کوئی مذہبی بات نہیں ہے، یہ کوئی کتابی بات نہیں ہے، رد کرتا رہے گا اس کو۔ یہاں بس اتنی بات مان لیجئے، سمجھ لیجئے گا آپ، ایک طرف تو ہمارے شریعت ہے اور سنت ہے، اور ایک طرف ہمارے یا تو کہہ لو باپ دادا کے، یا کہہ لو خاندانی، یا کہہ لو برادرانہ رسومات ہیں۔ ہم وہاں پر برادرانہ رسومات کو، خاندانی رسومات کو تو ادا کرتے ہیں، ان کو تو بہت اہم مانتے ہیں، اور شریعت و سنت کی وہاں ہمارے یہاں اہمیت نہیں ہوتی۔ اگرچہ زبان سے ہم اس کو نہیں جھٹلاتے، زبان سے ہم اس کا انکار نہیں کرتے، لیکن عمل سے ضرور جھٹلاتے ہیں اور عمل سے اس کا ضرور انکار کرتے ہیں۔ یہ اَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ، اگرچہ ان کے باپ دادا کسی بات کو صحیح نہ سمجھتے ہوں، اگرچہ ان کے باپ دادا خود صحیح راستے پر نہ ہوں، کیا جب بھی وہ اپنے باپ دادا ہی کی پیروی کریں گے، انہی کا کہنا مانیں گے؟ ہاں، یعنی ایسی صورت میں تو ہرگز باپ دادا کا کہنا نہیں ماننا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل